میرا شوہر پیر تھا۔ وہ کنواری لڑکیوں کو وظیفے دیتا جس سے ان کی من پسند کی شادی ہو جاتی۔ ایک دن بلا کی حسین لڑکی اس کے پاس آئی۔ اس نے میرے شوہر سے وظیفہ لیا۔ اس کے بعد روزانہ میرا شوہر اس لڑکی کو بلا لیتا۔ ایک دن میں کمرے میں چھپ گئی اور پتہ لگا کہ وہ لڑکی میرے ہی شوہر پر تعویذ کروا رہی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے کہ میرے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ۔ ایک روز بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے پاس آئی۔ میرا شوہر پیر تھا اور وہ کنواری لڑکیوں کو ان کی پسند کی شادی کے لیے وظیفے دیتا تھا۔ اس لڑکی نے میرے ہی شوہر سے وظیفہ لیا اور وہ کر دیا جس کی میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی لڑکی ایسے کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی، اور پھر میں نے جو دیکھا اس کے بعد مجھے جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر ایک پیر تھا۔ اس کے آستانے پر روز ہی لڑکیوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی، جن میں زیادہ تر تو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہوتیں جو من پسند شادی کے لیے گھنٹوں لائن میں لگ کر وظیفہ حاصل کرتیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے آستانے پر ایک بہت زیادہ حسین لڑکی آئی جس نے اپنے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی لمبی پلکیں تھیں۔ اس کے گورے گورے ہاتھ پاؤں دیکھ کر میں خود بھی اس کے حسن سے متاثر ہو گئی۔ میرا شوہر بہت نیک تھا۔ وہ ایسے وظیفے دیتا کہ راتوں رات کنواری لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی۔ دور دور سے عورتیں اپنی بیٹیوں کے لیے وظیفہ لینے آتی۔ میرے شوہر کے پاس وظیفہ لینے آنے والی لڑکیوں میں زیادہ تر تعداد کالج کی لڑکیوں کی بھی ہوتی جو یونیفارم میں ہی آتی، اور وہ لڑکی بھی کالج کی یونیفارم میں ہی موجود تھی جو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ لینے آئی تھی۔ دوسرے دن وہ لڑکی دوبارہ آئی اور اس کے بعد میں نے اسے روز ہی دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ واحد لڑکی تھی جو روزانہ میرے آستانے پر حاضری دے رہی تھی، ورنہ جو لڑکی ایک دفعہ وظیفہ لے جاتی تو دوبارہ پلٹ کر نہ آتی۔ میں حیران تھی کہ اس لڑکی کا کام کیوں نہیں بن رہا ہے، ورنہ میرے شوہر کے دیے گئے وظیفے تو بہت مشہور تھے، ایک پہلی ہی دفعہ میں کام کر جاتے تھے۔ وہ لڑکی عصر اور مغرب کے درمیان میں آتی اور پھر اندھیرا بھی ہو جاتا اور وہ واپس ہی نہ جاتی۔ میں نے اسے بہت دفعہ آستانے میں بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ اس لڑکی کو اس کی محبت مل جائے۔ اس کی تڑپ اور اس کے آنسو مجھے دکھی کر رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اور جب وہ روتی تو اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو کر اور بھی پیاری لگتی۔ میں سوچتی کہ ایسا کون سا مرد ہوگا جو اسے شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ میں تو عورت ہو کر بھی اس کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ روز ہی چلی آتی اور دن بدن اس کی حالت میں مزید دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ بہت دیر دیر تک آستانے میں ہی بیٹھی رہتی اور مجھے اس پر ترس آتا رہتا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس لڑکی کی مراد کیوں پوری نہیں ہو رہی ہے، اس بیچاری کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جس پر میرے شوہر نے ایسا جواب دیا کہ میں صدمے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی تو اگلے دن جب وہ لڑکی آئی تو میں اس کے پاس جا بیٹھی۔ آج بھی وہ ہلکے ہلکے سے رو رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ میرے شوہر پر یقین رکھو، تمہارا کام بن جائے گا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں اس کی مراد جانتی ہوں، جس پر میں نے اسے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے اس کی مراد کا بتایا ہے۔ یہ سن کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، تم یقین کے ساتھ وظیفے پڑھتے جاؤ، دیکھنا جلد ہی تم اپنی مراد پالو گی۔ میری بات سن کر وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی، جیسے اسے میری بات کا یقین آ گیا ہو اور بس اسے اس کی منزل ملنے ہی والی ہو۔ اس روز بھی وہ گھنٹوں میرے شوہر کی خدمت میں بیٹھی رہی اور پھر سب سے آخر میں آستانے سے نکلی، لیکن آج اس کے چہرے پر کچھ اطمینان تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری دی ہوئی تسلی سے کم از کم وہ کچھ تو پرسکون ہوئی۔ میں نے آج تک آستانے پر بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن یہ پہلی تھی جس کا دیوانہ پن دیکھ کر میں سوچتی کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مرد جسے پانے کے لیے یہ اپسرا اس قدر بے چین ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جس دن مجھ پر یہ حقیقت کھلے گی میرے قدموں تلے زمین نہیں رہے گی۔ وہ اب روز مجھ سے باتیں کرتی، مجھے بہت عزت دیتی، اکثر میرے ہاتھ پکڑ کر چوم لیتی اور کہتی کہ وہ میری بہت احسان مند ہے کہ میں نے اسے جینے کے لیے آسرا دے دیا ہے، اور اسے یقین تھا کہ میرا ساتھ اس کی خواہش کو جلد پورا کروا دے گا۔ میں اس کی بات سن کر سوچتی رہی کہ بھلا میری ذرا سی تسلی نے اسے اتنا سہارا دے دیا کہ اب وہ بالکل بھی نہیں روتی۔ میرا شوہر آستانے کے کمرے میں بیٹھا تھا جہاں لڑکیاں باری باری جا کر وظائف حاصل کرتی۔ وہ لڑکی جس کا نام سدرا تھا آخر تک بیٹھی رہتی
اور سب سے آخر میں میرے شوہر کے پاس جا کر وظیفہ لیتی اور شام کے وقت آتی اور رات گئے تک بیٹھی رہتی۔ اب تو میرا اس سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرا بہت ادب کرتی اور میں اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرتی۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ میں اس کی محبت کے بارے میں نہ پوچھوں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اور اس نے بھی کبھی مجھے خود سے کچھ نہ بتایا۔ مجھے بس اتنی ہی بات کا پتہ تھا جتنی میرے شوہر نے بتائی تھی، اور جسے سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا تھا، لیکن محبت پر کسی کا زور نہیں، بس یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خاموشی مجھے ہی ڈس لے گی۔ ایک دن میں آستانے سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو میں اپنے شوہر کو بلانے آستانے میں چلی گئی۔ مجھے بخار کی شدت سے چکر آ رہے تھے اور میری آنکھیں جلنے لگی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ سے چلتی۔ جب آستانے میں داخل ہوئی تو آستانہ خالی ہو چکا تھا، شاید سبھی لوگ جا چکے تھے۔ یہی سوچ کر میں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں میرا شوہر بیٹھ کر وظائف دیا کرتا تھا، اور وہاں جا کر میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ وہ لڑکی ابھی تک اندر موجود تھی اور میرے شوہر کے قریب بیٹھی تھی۔ دھیمے دھیمے لہجے میں جانے کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات تو سنائی نہیں دی تھی، لیکن رات کے اس وقت اس کو یوں اپنے شوہر کے قریب بیٹھا دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کر میرے پاس آئی اور عقیدت سے میرے ہاتھ چومے۔ میرے ہاتھوں کو چومتے ہی اسے احساس ہوا کہ میں بخار میں تپ رہی ہوں۔ اس نے فوراً ہی مجھے بٹھایا۔ میرا شوہر بھی میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اس لڑکی سدرا کو کہا کہ اب وہ اپنے گھر جائے کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے۔ میرے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً ہی چلی گئی۔ اس کے گھر والے جانے کیسے ہیں؟ یہ لڑکی کالج سے نکل کر رات دیر تک یہیں بیٹھی رہتی ہے اور اس کے گھر والے سے کچھ کہتے بھی نہیں۔ شاید جو روز منہ اٹھائی یہیں چلی آتی ہے۔ میں بخار کی شدت میں تپتے ہوئے اپنے شوہر کو سنانے لگی جو مجھے پکڑ کر واپس گھر لے آئے تھے۔ بنا کوئی جواب دیے ہی انہوں نے مجھے دوا کھلائی اور سلا دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بخار ٹوٹ چکا تھا، لیکن میرے اندر کا غصہ ابھی بھی باقی تھا۔ میں ایک عورت تھی اور فطری طور پر اپنے شوہر کے ساتھ رات کے وقت ایک دوسری حسین لڑکی کو دیکھ کر جل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج اس کا قصہ تمام کریں اور ایک ہی دفعہ وظیفہ دے کر جان چھڑوا لیں۔ میرا شوہر شاید میرے دل کی حالت سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے آستانے پر آنے والی ایک مریدنی ہے، میں اسے بھگا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ اس کی مراد پوری ہو جائے تو وہ خود نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جو بآسانی مجھے بتا چکا تھا کہ اس لڑکی کو دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جانے کیوں میرے دل میں وسوسوں نے جنم لے لیا تھا، جبکہ میرے شوہر کے پاس تو روز ہی ایسی لڑکیاں آتی تھیں۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو ایک دفعہ آتی وہ دوبارہ نہ آتی، اور اس لڑکی کے تو جانے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے اب سدرا سے ہمدردی ختم ہو چکی تھی، بلکہ اب تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسی دن شام کو وہ پھر آستانے میں حاضری دے چکی تھی۔ میرے گھر اور آستانے کے درمیان میں ایک دروازہ تھا جہاں سے میں آسانی سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ آج جب وہ آئی تو میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میری طبیعت اب سنبھل چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً ادب سے سلام کرتے ہوئے میری طبیعت پوچھنے لگی۔ میں نے اس کا سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا اور سیدھے سیدھے اس سے پوچھا کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے جو اتنے دنوں میں بھی حل نہیں ہو سکا۔ اس نے مجھے وہی کہا جو میرے شوہر نے بتایا تھا اور جسے سن کر مجھے صدمہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جس دن اس کی شادی ہو گئی وہ دوبارہ کبھی آستانے میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر پھر بھی خاموش ہو گئی۔ تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہتے جو تم کالج کے بعد رات تک یہیں جمی رہتی ہو؟ میں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میرے گھر والے؟ میرا شوہر تو باہر ملک میں ہوتا ہے اور میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں چکرا گئی۔ تمہارا شوہر؟ مطلب تم شادی شدہ ہو؟ میں حیران تھی۔ ہاں میں شادی شدہ ہوں، سدرا نے صاف صاف جواب دیا، اور میں نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ پھر تم یہاں کس مرد کے لیے آتی ہو پاگل لڑکی؟ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اس مرد کے لیے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ سدرا نے مجھے جیسے گونگا ہی کر دیا۔ وہ تو عجیب لڑکی تھی، شادی شدہ ہو کر بھی کسی شادی شدہ مرد کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس سے خوف آنے لگا۔ بھلا کوئی بھی شادی شدہ عورت ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ میں بھی اسے کچھ اور پوچھتی کہ اس کی باری آ گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں اس کے کام کے وقت بیچ میں نہ آیا کروں۔ اس لیے میں واپس دروازہ پار کر کے اپنے گھر میں آ گئی۔ اب میرے دماغ میں صرف اور صرف سدرا تھی جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی،
وہ کنواری لڑکیوں کے لیے وظیفہ دیا کرتے تھے جبکہ سدرا شادی شدہ تھی۔ ایسے میں اس کی مدد کرنا ٹھیک نہیں بلکہ یہ گناہ تھا، اور مجھے پکا یقین تھا کہ میرے شوہر کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اسے سارا سچ بتا دیا کہ سدرا ایک شادی شدہ عورت ہے اور پھر بھی وہ من پسند شادی کے لیے وظیفہ کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر پہلے تو میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور پھر کہا کہ تم سو جاؤ، میرے آستانے کے معاملات میں دخل نہ دو ورنہ میں درمیان کا دروازہ بند کروا دوں گا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی دھمکی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ آج سے پہلے کبھی میں نے ان کو ایسے لہجے میں نہیں سنا تھا۔ میں خاموش ہو گئی لیکن دل میں کہیں نہ کہیں شک کی ایک گانٹھ بن گئی۔ میرا شوہر تو کہیں اس کے حسن کا، اس سے آگے مجھے سوچ کر ہی ہول پڑنے لگے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں رات تک کے لیے اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلی۔ میرا شوہر کمرے میں ہی تھا۔ میں جلدی سے درمیان کا دروازہ پار کر کے آستانے میں گھس گئی اور اپنے شوہر کے کمرے میں جا کر ایک کونے میں بنی لکڑی کی الماری میں چھپ گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیوں میرے شوہر کا دیا ہوا وظیفہ کام نہیں کر رہا ہے اور کیوں میرا شوہر اسے روز بلا لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آستانے کا وقت ہو گیا اور میرا شوہر اپنے کمرے میں آ بیٹھا جہاں میں پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک لڑکیاں اور عورتیں چلی آئیں۔ میں انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ سب سے آخر میں سدرا اندر آئی۔ اس نے آتے ہی ادب سے میرے شوہر کو سلام کیا اور ان کے بہت قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ، جب میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، پھر چھپے رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں الماری سے نکل کر ان دونوں کے سامنے آ گئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر اچھل گئے۔ کیا لگا تھا تم دونوں کو؟ مجھے بے وقوف بناتے رہو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ میں نے سدرا کو اس کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا۔ تکلیف سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑ دو اسے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرا شوہر میرے ہاتھوں سے اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم دونوں کو مار دوں گی میں، مجھے دھوکہ دیا تم نے اس لڑکی کے لیے۔ میں غصے میں پاگل ہو چکی تھی۔ سدرا میرے قدموں میں گر کر رونے لگی اور میں اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مار رہی تھی۔ میں نے تجھ سے ہمدردی کی اور تو نے میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا اور اب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ سدرا روتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ سدرا کے ماں باپ نے ایک امیر لڑکا دیکھ کر اس سے شادی کر دی۔ لڑکا دبئی میں ایک بہت اچھی نوکری کرتا تھا اور شادی کے وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ ہی مہینوں میں سدرا کو اپنے ساتھ دبئی لے کر چلا جائے گا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد سدرا کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سدرا کا شوہر دبئی میں تھا۔ میں یہاں اپنی ایک بڑی نند کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی نند نے سدرا کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کے شوہر کو سدرا کے ساتھ لے جانے نہیں دیا کیونکہ سدرا ان کے لیے مفت کی نوکرانی تھی اور بھائی جتنا بھی پیسہ بھیجتا وہ سب خود رکھ لیتی اور سدرا کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ ایک دن سدرا نے اپنے شوہر سے اپنی نند کی شکایت کی تو اس کے شوہر نے اسے ہی برا بھلا کہا۔ جب سدرا کو پتا چلا کہ اس کی نند نے اپنے بھائی کے دل میں سدرا کے خلاف زہر بھر دیا تھا، اس دن کے بعد سدرا اپنے ہونے والے ظلموں پر خاموش نہ رہی اور روز روز اس کے اور اس کی نند کے جھگڑے ہونے لگے۔ سدرا کے شوہر نے سدرا کو ایک الگ مکان لے دیا اور پھر ہر ماہ کچھ پیسے بھیجنے لگا، لیکن خود وہ پلٹ کر واپس نہ آیا اور نہ ہی وہ سدرا سے ٹھیک طرح سے فون پر بات کرتا۔ سدرا بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ وہ 2 سال سے عذاب تنہائی جھیل رہی تھی۔ اس کی شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے پڑھائی شروع کر دی۔ کالج میں اسے ایک لڑکی سے میرے شوہر کے آستانے کا پتہ چلا اور وہ یہاں چلی آئی کیونکہ اب وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ یہاں اس لیے آئی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے کوئی وظیفہ لے سکے اور اس کا شوہر واپس آ جائے۔ لیکن جب وہ یہاں آئی تو شروع کے کچھ دن اس نے اپنے شوہر کے لیے وظیفہ لیا، لیکن اسے میرا شوہر اچھا لگنے لگا اور اس نے وہی وظیفہ میرے شوہر کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ پہل تو میرے شوہر نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس لڑکی سدرا کے حسن اور اس کے پڑے گئے وظیفے کی بدولت میرا شوہر آہستہ آہستہ اس کی محبت قبول کرتا چلا گیا۔ میرا شوہر مجھ سے بھی بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات راز رہنے دی اور میرے بہت پوچھنے پر صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے محبت کرتی ہے، اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ اس لڑکی کی محبت کے مل جانے کے لیے دعائیں مانگتے نہیں تھکتی تھی، اور وہ کم صرف عورت میرے ہی شوہر کو دل میں بسائی بیٹھی تھی۔ جب میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو میرا شوہر اس کے ساتھ بیٹھا ایک وظیفہ کر رہا تھا، اور میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ وظیفہ کیوں کیا جاتا ہے۔ میں 8 سالوں سے اپنے شوہر کے ساتھ اس آستانے میں تھی، اور اتنا علم مجھے بھی تھا کہ کب، کہاں، کیوں اور کس لیے پڑھا جاتا ہے۔
وہ دونوں مل کر رشتہ توڑنے کے لیے وظیفہ کر رہے تھے، کیونکہ سدرا کی میرے شوہر سے شادی تبھی ممکن تھی جب اس کا شوہر اسے طلاق بھیجتا، اور جیسے ہی اسے طلاق ملتی وہ میرے شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی۔ میں جو اس کی روئی ہوئی لال سرخ آنکھوں پر فدا تھی، آج مجھے وہ آنکھیں کسی چڑیل کی آنکھیں لگ رہی تھیں جو اپنی خونی آنکھیں لیے میرے گھر کی خوشیاں کھانے والی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً اسے واپس بھیج دیا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی اور اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اب اس گھر میں میرا کام کیا تھا؟ جب میرے شوہر نے اپنے لیے دوسری عورت ڈھونڈ لی تھی، میں یوں بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سامان سمیٹتا دیکھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور میں ایک ایسے دھوکے باز شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو پچھلے اتنے دنوں سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ سدرا کے شوہر نے جو اس کے ساتھ کیا وہ یقیناً غلط تھا، لیکن جو چھرا اس نے میری پیٹھ پہ کھونپا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی بربادی کی قصوروار میں نہیں تھی، لیکن اس نے میرا گھر ضرور اجاڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی ایک نہ سنی اور سارا سامان باندھ دیا۔ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا تھا، اور نہ ہی میں کبھی پلٹ کر یہاں آنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر میرے قدموں میں گر گیا۔ وہ ہر صورت میرا ساتھ چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سدرا کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا اس کی بات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ جس نے پہلی دفعہ دھوکہ دیتے وقت میرے بارے میں نہیں سوچا، میں اس سے آگے کیا توقع رکھتی۔ میں اپنے بھائی کے گھر چلی آئی، لیکن یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ شادی کے بعد لڑکی کا گھر صرف وہی ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہو۔ میری بھابھی کو جب پتا چلا کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں تو ان کے تیور بدل گئے۔ وہ جو میرے آنے پر پکوان چڑھاتی تھیں، یہ سن کر منہ بنائے بیٹھی تھیں۔ میں مزید دل برداشتہ ہو گئی۔ ایسے میں اگلے ہی دن دروازے پر دستک ہوئی اور بھابھی نے آ کر مجھے بتایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں سدرا بیٹھی تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک چلی آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ میں اس کے لیے اپنا گھر کھلا چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ جائے اور جا کر بسا لے اپنا گھر۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، سارے وظیفے کام کر گئے تھے۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق بھیج دی تھی۔ میرے شوہر کو اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اپنا گھر اس کے لیے چھوڑ آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی رو رہی تھی، کیونکہ خواہش سے زیادہ بڑا ہوتا ہے ضمیر، اور اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، اور وہ بھی ہماری زندگی سے چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میری بھابھی کا رویہ میں دیکھ چکی تھی۔ وہ مجھے زیادہ دن اس گھر میں رکھنے والی نہیں تھی، اور سدرا خود ہمارے درمیان سے نکل رہی تھی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ عدت میں تھی، اس لیے فوراً واپس چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرا بھائی میرے پاس آیا۔ اس نے جو بھی مجھ سے کہا تو میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں خود اس لڑکی کی شادی اپنے شوہر سے کروا دوں، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ میرے ساتھ اچھے سے رہ جائے گی اور ہمیں اولاد بھی دے دے گی اور زندگی بھر میرا احسان بھی مانے گی۔ اگر کل کو میرے شوہر نے اس سے محبت میں چھپ کر اس سے شادی کر لی تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں نے ٹھنڈے دماغ سے بھائی کی بات پر غور کیا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ سدرا مجھ سے کہیں زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی تھی۔ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ بھی دیتا تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن میں برباد ہو جاتی۔ سدرا میرا بہت ادب کرتی تھی، وہ حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ اگر میں اپنا دل بڑا کر لیتی تو ہر طرف سے میرا ہی فائدہ تھا۔ میری خالی گود بھی بھر جاتی اور میرا بھرم بھی رہ جاتا۔ شام کو میرے شوہر مجھے لینے آئے تو میں نے فوراً اپنا سامان اٹھا کر بھابھی کو خدا حافظ کہہ ڈالا۔ میرا شوہر یہ سمجھا تھا کہ مجھے منانے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں جوڑنے پڑیں گے، لیکن میں نے پہلے ہی واپسی کا سفر طے کر لیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ سدرا کی عدت ختم ہوتے ہی اسے سادگی سے نکاح پڑھ کر لے آئیں۔ میرا شوہر حیران پریشان کھڑا تھا، اور میں اپنے اندر کی جنگ ہار کر دنیا کی سچائی کو اپنا چکی تھی۔ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ یہاں میں عزت سے رہتی، جبکہ میں ایک ہی دن میں جان گئی تھی کہ بھابھی مجھے کیا مقام دینے والی تھی۔ سدرا میری عزت کرتی تھی، بدلے میں مجھے تھوڑا مان دینا تھا۔ ہم عورتوں کو گھر بچانے کے لیے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور ایسا ہی ایک سمجھوتا مجھے کرنا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔